Israel and Iran are on war for the past 2 or 3 days. So کافی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں and my curiosity is کہ ہو کیا رہا ہے, and truly saying is Israel getting defeated, کیا ان کو مزہ چکھایا جا رہا ہے. اس میں بمباری تو obviously دونوں سائڈس پہ ہو رہی ہے, لیکن اسرائیل پہ بھی ہو رہی ہے. کیا ان کا آئرن ڈوم اور that David what you call that ڈیوڈ سلنگ وہ ابھی تک برقرار ہے یا تباہ ہو گیا ہے. سیکنڈ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی فائٹر جیٹس گرائے گئے ہیں اور ان کی پائلٹ بھی پکڑی ہے. سو واٹس دی اپڈیٹ؟ بڑے کویشچنز اکٹھے کر دیے. اچھی خبر نہیں ہے بٹ یو وانٹیڈ ٹو لسن. اسٹارٹنگ فرام اسرائیل کے اٹیک کے مطابق, پچھلا تو ہم نے ڈسکس کر دیا تھا کہ ایران کے جو ٹاپ ڈریس ہے آرمی چیف, پاسداران انقلاب کے چیف, سائنسدان 8 کے قریب وہ شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد نتنز کے اوپر جو ان کا اٹامک ری ایکٹر کا پروگرام تھا وہ انہوں نے تباہ کر دیا تھا. اور بھی بہت سے, اب انہوں نے اور بھی بہت سی انسٹالمنٹس وہ تباہ کر دی ہیں. آج صبح کی خبر کے مطابق جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں. اور اب میں پہلے موو ادھر کر جاتا ہوں کہ اس کی ریٹیلیشن میں ایران نے کیا کیا. ایران نے کیا کیا؟ اچھا, جب ایران نے میزائلز برسائے اور اب سیریز آف میزائلز برسائے, کوئی 5-6 حملے کر چکا ابھی تک, اور اس میں سے ایران کے کچھ میزائلز جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر پائے, اور میجورٹی آف میزائلز جو ہیں وہ ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم اور جو ایرو سسٹم ہے اور ڈیوڈ سلنگ سسٹم ہے وہ سارے ایکٹیو ہیں اور وہ ان کو ختم بھی کر رہے ہیں. بٹ ان کا سسٹم ادھر ہونے کے باوجود میزائل گرے ہیں, اور اسرائیلی حکام کے مطابق جو سویلین آبادیاں وہاں پہ انہیں پہ جا کے لگے ہیں. وہ سینٹرل سٹیز ہیں, مین بلڈنگز ہیں جن کی تصویریں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. ڈیفنس بلڈنگ اور یا ڈیفنس کا نہ تو ایران نے ابھی تک کلیم کیا اور نہ ہی دوسرا اسرائیل نے ابھی تک کیا. اور 18 کے قریب اسرائیلی جو ہیں وہ اس وقت مارے جا چکے ہیں. ایران نے یہ کلیم ضرور کیا کہ جی ان کا ڈیفنس کا ادارہ وہ ٹارگٹ کیا ہے. اور ابھی BBC میں بھی ہلکا سا رپورٹ ہوا ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہاں پہ ایمبیسی ہے اس پہ معمولی سا نقصان ہوا ہے. اب وہ معمولی سے کیا مراد ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ لٹکی ہوئی تصویر نیچے گر جائے یا مطلب کوئی دیوار میں دراڑ ہو جائے, کوئی اس قسم کا ہے. سو ہیونگ سیڈ دس, مطلب یہ ہے کہ ایران کے میزائلس پینیٹریٹ کیے ہیں, بہت زیادہ نہیں کیے ہیں. بہت زیادہ کیے تو فار ایگزامپل اگر ایران نے اس وقت 500 میزائل مارے ہیں اور اگر 500 کے 500 پینیٹریٹ کر چکے تھے تو تباہ ہو چکا ہوتا اسرائیل. کم ہوئے سینٹرل پہ گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وار آف نرو ضرور ہے کہ اس وقت میجورٹی آف اسرائیلی جو ہیں ان کو وہ پناہ گاہوں میں ہیں, اور وہ کتنی دیر تک پناہ گاہوں میں رہ سکتے ہیں, تو وہ کیا ضرور ہوتی ہے وہاں پہ. ڈیفینیٹلی لوگوں میں تناؤ ہے اس حوالے سے. اچھا, اس کے بعد واپس اب پھر دوبارہ میں جاتا ہوں اسرائیل اس وقت کیا کر رہا ہے. اسرائیل کے مطابق پہلے مجھے بتائیں ان کے فائٹر جیٹس گرے ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں گرا. کوئی فائٹ ایران اس وقت 100% ریلائی کر رہا ہے اس کے اوپر. یہ میں انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر پھر ایسی خبریں آ رہی ہیں. ہاں, وہ میزائلس کے اوپر کر رہا ہے, اور میزائلز میں ہی اس کی ترقی تھی. اس نے ساری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہیویلی اسی کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ تھا. تو اب اسرائیل, اس کے بعد اسرائیل اس وقت اسرائیل کا بیان یہ ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے اسرائیلی حکام کو ہی کوٹ کرتے ہوئے, کہ اس وقت پوری کی پوری جو ایئر اسپیس ہے اس کے اوپر اسرائیل کا کنٹرول ہے, اور اسرائیل اس وقت جہاں پہ چاہے جس وقت چاہے وہاں پہ وہ اٹیک کر رہا ہے, اور جتنی انسٹالمنٹس اس پہ مار رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو اس وقت کی خبر کے مطابق اب یہ ہے کہ جو لانچرز ہیں, جہاں سے میزائل لانچ کیے جاتے ہیں, وہ اٹیک کیے جا رہے ہیں ایران کے, اور وہ لانچرز کو وہ مکایا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. تو وہ ہو رہے ہیں. ہاں, وہ ہو رہے ہیں جس کے مطابق. اور اس کے بعد ابھی میں نے جو صدر ہیں ایران کے, ان کا بھی ابھی میں نے بیان پڑھا, تو ان کے بیان میں بھی ظاہری بات ہے وہ اپنی عوام کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ سب مضبوطی سے رہیں اور ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. اس کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ ہم رہیں گے, آگے چلیں گے, لیکن یہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. سو اس سے بھی اینگل یہی نکلتا ہے. اور اب اس کے بعد پھر اسی بیان میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ بھی دیا کہ ہم اس کے لیے اب دوبارہ سے امن کا مذاکرہ کا راستہ کھولنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس بھی یہی چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے, اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اب آپ نے وہ جو نیوکلیئر پروگرام تھا نا وہ آپ پر امن مقاصد کے لیے بھی نہیں کر سکتے, یعنی 100% رول بیک. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ وہ کہتے تھے کہ جی وہ مانیٹر کرنے دیں ہمیں, ہاں مانیٹر کرنے دیں, اور آپ نے جو توانائی کا حصول اس پہ ایران از آل گڈ. اگر میں ان کے اس بیان سے پڑھوں
تو بٹوین دی لائنس یہ ہے. اور جس طریقے کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق تو یہی مجھے لگتا ہے کہ دس could be a way forward for Iran at this stage. And this ایران کو بیک آف کرنا پڑے گا. لگتا یہی ہے. اچھا تو آپ نے بہت ہی اپوزٹ قسم کی خبر سنا دی ہے جو ہم سوشل میڈیا کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی ایسی خبریں ہیں جس پہ بالکل دھیان نہیں دینا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت سب سے خبر چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے پاکستان نے کنوے کر دیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ اگر ایران کے اوپر ایٹمی حملہ ہوگا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر ایٹمی حملہ کر دے گا. اور اس کی اے آئی کی بدولت ویڈیوز بھی بن چکی ہیں اور وہ بڑی وائرل ہیں. اور اتنی وائرل ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا جو سیکنڈ ایئر کا انٹرنیشنل میڈیا, ناٹ لائک CNN, BBC, لائک وہ ٹاپ ٹیئر نہیں, وہ اس خبر کو کوٹ کر رہے ہیں. وہ اتنی سگنیفیکینٹ ہے. ہاں, اور پھر اب یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ آف پاکستان اور ہماری وزارت خارجہ نے اس کی کلیریفیکیشن دی ہے اور اس کی باقاعدہ PTV کے اوپر بھی اور PTV کے اکاؤنٹس کے اوپر بھی اس کی باقاعدہ تردید کی جا رہی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. اب ایسا بیان بنتا بھی نہیں ہے. وہ اب اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہو کہ پاکستان کیا کھڑا ہے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, ابھی بات کرنا چاہتی ہو ابھی کر لیں, بعد میں کرنی ہے بعد میں کر لیں گے. اس سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو اسٹک ٹو ایران. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایران کو بیک آف کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, بیکاز شاید اسرائیل کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے. لیکن صرف بات ٹیکنالوجی کی نہیں ہے. انفارچونیٹلی اسرائیل اور ایران کے درمیان جتنے بھی عرب ممالک ہیں دے آر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان انٹرسپٹنگ دی میزائلز which are being fired from ایران. تو یہ ایران ایک ملک کے ساتھ نہیں جنگ لڑا یا صرف اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جنگ نہیں لڑا, پورے خطے کے ساتھ وہ بیچارہ جنگ لڑا ہے. تو میرے خیال سے اگر وہ جتنا نقصان کر پایا ہے وہ بھی مجھے تو لگتا ہے کہ بہت ہمت دکھائیے. ہاں جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اردن کی بات کر رہی ہے تم, اردن, سعودی عرب نے بھی نہیں, سعودی عرب تو چلے سائڈ پہ, سعودی عرب نے تو ایران کو اپنا دلی اسٹیٹ کر کے, تو جارڈن جو ہے, جارڈن کو بھی امریکی امداد ملتی ہے, فوجی امریکی امداد, پارٹنر آف امریکہ ہے. مصر جو ہے وہ بھی پارٹنر آف امریکہ. یہ سب نے تو خیر حد کر دی ہے نا. 5 کے قریب ملک ہیں جن میں سے یہ 3 کے میں نام تمہیں بتا دیتا ہوں جو ہیویلی امداد ملتی ہے, فوجی امداد ملتی ہے اس خطے میں. اسرائیل کو ملتی ہے, جارڈن کو ملتی ہے, مصر کو ملتی ہے. اب آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اسرائیل کو میں نے تو ابھی آج میں نے کافی اس پہ ریسرچ کیا, میں تو اسی کنکلوژن میں پہنچا ہوں, اسرائیل کو اسرائیل نہیں ہے, اسرائیل ایکچولی یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی پراکسی ہے جو مڈل ایسٹ پراکسی بھی نہیں ہے, اٹ از ایکچولی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس ایکچولی اے ٹیسٹ بیڈ. اسرائیل ٹیسٹ بیڈ ہے. اسرائیل بھی ایکچولی یوز ہو رہا ہے, اسرائیلی بھی یوز ہو رہے ہیں امریکیوں کے ہاتھوں, امریکی اسٹیٹس کے ہاتھوں. وہ جتنا اسلحہ بناتے ہیں, جتنی R&D کرتے ہیں, وہ اس کو آگے لگاتے ہیں, ان کے بندے مرتے ہیں اور یہ آگے سے لڑائیاں کرتے ہیں. اس سے ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, ان کی دھاک بیٹھتی ہے اور پھر وہ آگے اپنے میزائل اور اپنا ایمونیشن بیچتے ہیں. جس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ یہ جو ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم کی ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت جو سب سے سگنیفیکنٹ فرق ہے, سب سے سگنیفیکنٹ فرق اس وقت وہ ان کا ڈیفینس سسٹم ہے. آپ جسٹ امیجن اگر وہ ڈیفینس سسٹم اس کا وہ ختم ہو جائے, جتنے میزائل مارے وہ چلے جائیں ادھر, کیا بچے گا اسرائیل کا؟ کچھ نہیں بچے گا. سو دس از ایکچولی میکنگ اے ڈفرینس. حال جو غزہ کے حال کی بات کر رہی ہو, فار ایگزامپل غزہ سے مراد یہ کہ مسلمانوں کی بات کر رہی ہو, ایک حال تو یہ ہے کہ اپنے ٹیکنالوجی کو بڑھائیں, وچ از ناٹ اے سولوشن آف جو اب کی صورت حال, ہاں وہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے. دوسرا سولوشن یہ ہے کہ آپ سب ملکوں نے ٹرائی کر کے دیکھ لی ہوئی ہے, مصر نے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لی ہوئی ہے, لبنان نے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لی ہے, شام نے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لی, یعنی جتنے بھی اس کے سراؤنڈنگ ہیں, جارڈن نے بھی کر کے دیکھ لی, جتنے بھی اس کے سراؤنڈنگ اسرائیل کے ملک ہیں, سب نے ٹرائی کر کے دیکھ لی ہے کہ ہم اس کو ختم کر لیں اسرائیل کو. دے کوڈنٹ. اینڈ انہوں نے سبق سیکھ لیا ہوا ہسٹری کے کہ یار اب ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے راستہ چنا ہے اپنی زندگیوں کا. فضل ایک منٹ دیکھیں, میں بات کروں, مجھے دونوں باتیں, آپ کی بات پلیز صحیح ہے لیکن میں پلیز یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گی. اب آئرن ڈوم چلو ہوگا یار, آپ کے بارڈرز لگ رہے ہیں ان کے ساتھ, آپ لینڈ انویژن, میرے خیال سے لینڈ انویژن اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ آپ میزائل کے اوپر ریلائی کریں, اور آپ کا چونکہ میزائل فائر وہ نہیں ان کو کرتا, انٹرسپٹ کر لیتے ہیں وہ لوگ, تو یو جسٹ کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تم صحیح کہہ رہی ہو. میں تو آئرن ڈوم تو اب کی بات کر رہا ہوں نا, میں تو وہ 60s کی بات کر رہا ہوں نا, جب 5-6 ملکوں نے مل کے اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا. تو یہ انہوں نے اس وقت کے لیسن لڑے ہوئے ہیں, یہ جو سیکھے ہوئے ہیں مصر نے, دوسرے ممالک نے اس وقت کے لیسن سیکھے ہوئے ہیں کہ یار ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس کی ریزن فنڈامنٹلی جو میں نے صبح سے پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل ایکچولی امریکہ. تو ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ صبر کر جائیں, جو آپ کو مل رہا ہے آپ اس میں کر لیں, صبر کر کے آپ رہ لیں, یہ ایک طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جی اچھا ہم نے تھوڑی زندگی جینی ہے, جتنی بھی جینی ہے وہ سارے اٹھا کے جینی ہے, آزادی میں جینی ہے, اس کے لیے پھر یہ لڑائی ہے. تو یہ آپ لڑائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو لڑائی کے راستے کے اندر آپ نے ٹیکنالوجیکلی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے اسرائیل.
سو دس از ایکچولی کریٹیکل ڈیسیژن میکنگ. میں میرے جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کو کہوں کہ یہ کہ لڑائی ہے تو آپ لڑائی پہ نکل جائیں. کوئی ایجنڈا نہیں میں دینا چاہتا. میں ایکچولی ریئل پکچر دینا چاہتا ہوں, اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیناریو ہے اینڈ دس از اے کریٹیکل ڈیسیژن فار یو. میں پاکستانیوں سے ہی بات کر رہا ہوں, کیونکہ پاکستانی عوام کے اندر بھی اس وقت خواہش پائی جاتی ہے کہ ایران کا ساتھ دیا جائے اور اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے. ریالٹی کے چیکس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اسلامی طور کے اوپر مسلمان بردرہڈ کے اوپر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں, لیکن ریالٹی میں آپ دیکھیں کہ ریالٹی کی صورتحال ڈفرینٹ ہے. ریالٹی میں اسرائیل اکیلا سارے ملکوں کو آگے لگایا ہوا ہے. جب پاکستان کی باری آنی ہے تو پاکستان کے خلاف اسرائیل نے نہیں لڑنا, اسرائیل پلس بھارت ہونا ہے. سو دس از ایکچولی اے کریٹیکل ڈیسیژن, ویری کریٹیکل ڈیسیژن. سو جو ہمارے لوگ ہیں وہ ساری ایویلویشن کر لیں, ایویلویشن کر کے اس کے اوپر فیصلہ لے لیں کہ کیسے رہنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اگر میں اپنی بات کروں تو میری بات کرنے کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اوکے آئی ول لیو اٹ ٹو مائی نیکسٹ جنریشن. یہ جب میں یہ بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ جنریشن پہ میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ اچھا ابھی میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کام کروں, میرے ساتھ جتنے بھی 40-45 یا ینگ ایج کے یا تھوڑی سی مڈل ایج کے, وہ دن رات ایسے کام کریں جیسے اسرائیل نے کام کیا. R&D کریں, R&D کر کے سسٹمز بنائیں, اور سسٹمز بنا کے اپنی طاقت بنائیں, اور پھر جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ مقابلہ کر لے. اس وقت اس پریزنٹ سچویشن میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ لیکن ٹیکنالوجی کے علاوہ دیکھیں نا, اگر ایران نے ہمت کر لی, پاکستان کے پاس ریسورسز کچھ نہ کچھ ہیں, اگر یہ تھوڑے سے مسلم ملک تھوڑی سی غیرت کھائیں تو میرا نہیں خیال کہ جب پورا خطہ اٹھ جائے گا تو ایک پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے, ایک عالمی پریشر بھی ہوتا ہے. وہ عالمی پریشر ہی تو بلڈ نہیں کیا ان لوگوں نے بالکل پہلے دن سے ہی, جب انہوں نے اسرائیل نے اٹیک کرنا شروع کیا غزہ پہ. وہ یہی دیکھ رہے تھے, اور وہ کہیں میں نے تو خیر یہ بھی بیان سنے تھے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہاں میرا ریٹیلیشن آئے گی, لیکن کسی نے بھی کوئی ریٹیلیشن شو نہیں کی. اس وجہ سے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل امریکہ ہی ہے, تو یہ اسرائیلی پریزیڈنٹ نیتنیاہو اتنے اسٹوپڈ بیانات کیوں دے رہا ہے؟ ابھی وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں خدشہ ہے ایران سے, تو اس نے اٹیک کر دیا. ابھی اس نے ریسنٹلی کہا ہے کہ جو ٹرمپ کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی ہے, اساسینیشن اٹیمپٹ, وہ بھی ایران نے کرائی ہیں. مطلب یہ اس طرح کے بیان, از دا میڈیا بائنگ اٹ اور دا پیپل بائنگ اٹ, واٹ ایور دے آر سیئنگ. ڈیفینیٹلی وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو اپنے آپ کو انوسینٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا نیتنیاہو. اور اس سے کیا ضرورت ہے جب اس کے سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ضرورت تو بس ایسے ہی ہے نا. آپ دیکھیں, آپ جیسے فرانس بھی جا کے کھڑا ہو گیا, فرانس بھی اس کی حمایت میں کھڑا ہے, یورپی یونین بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہے. یورپی یونین نے بھی کہا کہ ایران کے پاس ایران کو ایٹمی قوت نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے تو وہ جو دنیا کے اندر جو سفارتی تعلقات کے حوالے سے وہ اپنی جو اسٹینڈنگ رکھنا چاہتا تھا وہ تو وہ رکھتا ہے نا. اب جو دوسری سائڈ کے اوپر ایران کے ساتھ جو دوسرے ملک آ کے کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان کھڑا ہے, چائنا کھڑا ہے, رشیا کھڑا ہے. اچھا پاکستان تو تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ ہو کے جاتا ہے, پارلیمنٹ میں بھی تقریر ہوئی, وزیر داخلہ نے بھی کہا, اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی لے رہے ہیں. تو وہ جو چائنا کی ہی اگر بات مان لیں, چائنا بھی تو منڈا ڈال رہا ہے نا. چائنا نے بھی یہ کہا کہ جی ہم دونوں ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات, وہ نہیں آئے نا, تو وہ نہیں آئیں گے نا, ان کی لڑائی نہیں, ان کو کیا ضرورت ہے. اور اس میں سے بھی دوسرا فیکٹر, سب سے امپورٹنٹ فیکٹر, میں یہ جو بات کر رہا ہوں, ایران نے اپنی کیپیسٹی نہیں بڑھائی ہے, لیکن آپ دھمکیاں دن دیتے رہے ہیں. آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی, آپ کے ترانوں میں, اور آپ نے لکھا کہ جی ہم امریکہ کو تباہ کر دیں گے, ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں گے. وہ جو آپ نے پنجابی میں لفظ ہے پھڑیں ماری ہوئی ہیں, وہ پھڑیں آپ کے گلے میں پڑ گئی ہیں, وہی انہوں نے چارج شیٹ بنائی ہوئی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں نیتنیاہو, وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم چھوٹا سا ملک ہے, یہ اب اٹامک پاور نہ بھی ہوں, یہ جس طریقے کے, یہ دیکھیں جس طریقے کے انہوں نے میزائل مارے ہیں, وہ گیا ادھر وزٹ کیا اس نے, وہ کہتا ہے یہ دیکھیں جس طریقے کے یہ ابھی 10-15 میزائل آئے ہیں ہمارے پاس, اور یہ ہماری تباہی دیکھیں کتنی ہے. آپ جسٹ امیجن کہ یہ اسی کیپیسٹی کے میزائل 2000 ہمارے ملک میں آ کے گر جائیں تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو ہم تو ختم ہو جائیں گے. سو کیسا اس نے کیس بلڈ کیا؟ کیس بلڈ نہیں کیا, یہی تو میں کہہ رہی ہوں. اس کی اسٹوپڈیٹیز, اس کی اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹس کو آر پیپل بائنگ اٹ, مے بی دا پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ, بٹ میڈیا از پورٹریئنگ لائک دیٹ. اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو کیا آپ کو غزہ نظر نہیں آ رہا؟ آپ نے غزہ میں کیوں بم مارے ہیں بھائی؟ وہاں تو کوئی آپ کو فوج نہیں آپ کے خلاف آپ کے کھڑے ہو کے آپ کو ختم کرنے کے لیے سوار ہے, وہاں تو سویلینز ہیں سارے. تو مطلب دیر از نو بڈی کہ جو اس طرح کے کنفرنٹ کرے کہ یار تم یہ کیا, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہی تو میں ہی بات کر رہا ہوں نا, جب تم یہ بات کرتے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, امریکہ کے اگینسٹ کوئی بھی پوزیشن نہیں لے رہا نا. تو یہی اسی حوالے سے تو میں پاکستان کی بھی یہی بات کر رہا ہوں نا کہ کریٹیکل ڈیسیژن ہے آپ کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی کریٹیکل ڈیسیژن ہے امریکہ کے اگینسٹ. Unfortunate and this is so depressing. Yes, that's actually a reality. This is actually a reality. اس میں سے جو میں نے بات بتائی ہے, اس میں سے حقائق کی بیس کے اوپر بات بتائی. اچھا, کیا اسرائیلی فائٹرز ایران کی حدود میں داخل ہوئے ہیں؟ فائٹرز
میں ایران کو اس وقت مکمل آزادی ہے، وہ جہاں مرضی جائے ایران کے اوپر، اس کے جہاز کو؟ ہاں اس کے جہاز جہاں مرضی جائیں، اس کو اس وقت کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں ویسے پوچھ رہی ہوں کہ کیا انٹیک ہوا ایران کا ٹوٹل ڈیفینس سسٹم اس وقت ختم ہو گیا. اس وقت اس کے طیارے ہی جا کے ڈفرینٹ، پہلے تو انہوں نے دوسرے طریقے سے اٹیک کیا نا ان کی موساد نے اپنا انفراسٹرکچر، چھوٹے چھوٹے ڈرونز اور اپنا سسٹم انہوں نے اسمگل کر کے، اور پورا ایک سالوں پہ محیط انہوں نے ایک سسٹم چلا کے پھر ایران کے یہ سربراہ اور یہ سارا اٹیک شروع کیا. اب اس کے بعد اور ڈیفینس سسٹم انہوں نے سارا گرانے کے بعد اب ان کے جو جہاز ہیں وہ فریلی پھر رہے ہیں، اب ان کے جہاز اٹیک کر رہے ہیں. اچھا، کیا پاکستان کے ایئر فورس انٹیک کرتی ہے ایران کو ٹو ہیلپ ایران اگینسٹ اسرائیل؟ میں تو اب یہی کہہ رہا ہوں، اس وقت تک تو نہیں کی ہے، پاکستان کی طرف سے نہیں کیا ہے. میں تو اب یہی کہہ رہا ہوں کہ کرنا چاہیے، سوچ لیں سمجھ لیں کیا کرنا ہے. نہیں، اگر آپ ابھی نہیں کریں گے تو نیتن یاہو نے تو آپ کے ملک کا نام لیا ہے نا کہ پاکستان سے بھی ہمیں خطرہ ہے. ہاں، تو جیسی لیم اسٹیٹمنٹس وہ دے کے میڈیا کو خرید رہا اور میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایران سے فارغ ہو کے وہ کہے گا چلیں جی اب ذرا پاکستان پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں؟ تو پھر تو آپ کو اپنے جہاز اڑانے ہی پڑیں گے نا. ہاں لیکن پاکستان کی آپ کی سب ختم ہو جانی ہے نا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سو ان یور اوپینین سو یو آر فیورنگ کہ چلے جائیں جہاز؟ آئی ایم سیئنگ یو ڈونٹ ہیو اینی آپشن. اگر آپ ابھی نہیں جہاز بھیجیں گے تو آپ کو بعد میں شاید بھیجنا ہی پڑے. اچھا بعد میں تو یہی کہہ رہا ہوں، جو میں نے بھی بات کی ہے نا، میں نے بھی یہ کہنا آئی وڈ لیو اٹ ٹو دی نیکسٹ جنریشن. نہیں، بعد میں نیکسٹ جنریشن نہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ چند سالوں کی بات ہے، سالوں کی بھی نہیں، شاید اب تو چند مہینوں کی بات ہے. نہیں مہینوں کی بات نہیں. جو نیتن یاہو کر رہا ہے اس کو کتنی دیر لگے گی فرام موونگ فرام ایران ٹو پاکستان؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جو ایران کی صورتحال ہے نا، پاکستان کی ویسی صورتحال نہیں ہے. ایران گلوبلی آئسولیٹڈ تھا پہلے سے، پاکستان گلوبلی آئسولیٹڈ نہیں ہے. پاکستان کے اس وقت بھی آرمی چیف اس وقت بھی امریکہ میں ہی ہے، 7 دنوں کا دورہ وہاں پہ. اور جو سینٹر کام کے چیف ہیں وہ پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی اپریشیٹ کرتے ہیں. سو پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے. سو مطلب پاکستان پہلے ہی جا کے گر گئے تو اوبویسلی پھر کیا؟ نہیں، آپ اس کو آپ گر گیا کہہ لیں. اگر تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ پاکستان گر گیا ہے، اس طریقے کے جملے بولیں گے تو پھر تو ہم یہی ہے کہ ہماری چونکہ یوتھ ہے اور ہم تھوڑے سے جذباتی بھی ہیں اور شاید اور رائٹ فلی بھی ہیں. مطلب کوئی یہ بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناحق کہہ رہا ہے کہ جی آپ جا کے کھڑے ہو جائیں، یا لڑائی میں جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں لڑائی میں جانا ہی چاہیے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بیوقوفی کی بات کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. میں تو بات کر رہا ہوں یہ ڈیسیژن میکنگ کی بات ہے. اگر ہم اس طریقے سے انفارمیشن کو پریزنٹ کریں گے نا کہ جی آپ پاؤں پڑ گئے تو آپ یہ پڑ گئے، تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جو ڈپلومیسی یا جس طریقے سے آپ معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا یار نیوے ہو کے ہم ذرا آ جائیں، پوزیشن میں آ جائیں، تو وہ نہیں ہم اٹین کر پائیں گے. ابھی کی صورتحال کے مطابق جتنی میں نے اسٹڈی کیا ابھی کے مطابق، تو دیکھو غازہ سے شروع ہوا تھا اسرائیل، غازہ سے شروع ہو کے وہ ادھر لیبنان میں چلا گیا. لیبنان میں جو تھے وہاں پہ حزب اللہ، ان کے جو سپریم لیڈر تھے وہ بڑے پاپولر تھے، بہت پاپولر تھے. وہ سمجھ لیں کہ جیسے یہ خمینی ہے ویسے ہی تھے، وہ بہت لوگ سنتے تھے ان کو. وہ ان کو شہید کرنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے کلیئر کیا، سیریا کو بھی کلیئر کیا. اس کے بعد وہ ایران ہے، کتنے 3 دنوں میں ہے. ابھی جو میں نے پڑھا ہے آگے سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی ہے خدا جانے، اللہ جانے. اور لیکن ابھی آپ اگر پریزیڈنٹ ایران کا آپ بیان پڑھیں، بٹوین دی لائن آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ کے پاس دوسری انفارمیشن بھی ہو اور ان کا بیان کو بھی پڑھیں، ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اسٹل اس میں دیکھیں پاکستان بیچارہ اکیلا بھی نہیں ہے نا، شروع تو اسرائیل نہیں کیا نا ایران کے اوپر. ایران چلو پھڑی مارا تھا نا، اسرائیل کوئی کرتے رہے. اب خیر یہ بھی بات نہیں ہے، مطلب رائٹ فلی کہہ لیں آپ. ابھی آپ 2 دن پہلے جو اٹیک کیا ہے اس کی تو فور نو ریزن دے جسٹ سٹارٹڈ اٹ. نہیں وہ ریزن تو وہ یہی بتاتے ہیں نا، ریزن سیمز کہ وہ نئے ایجنڈے پہ جا رہے ہیں کیونکہ وہ غزہ کو بھی ٹوٹلی اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ختم کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا نیکسٹ کم ٹو ایران، اور پھر سے تو یہی لگتا ہے کہ دے ول ڈیفینیٹلی کم ٹو پاکستان. ہاں اگر پاکستان ڈپلومیٹیکلی اس کو اور طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئسولیٹڈ نہیں ہے پاکستان اور تو وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن پاکستان الحمدللہ اتنا ویک بھی نہیں ہے، اتنا ویک نہیں ہے جتنا ایران ہے. لیکن یہ تو پھر وہی ایران کے پاس بات تو جو تیارے ہیں وہی بہت پرانے تیارے ہیں، اس کے بعد پابندیاں لگی ہوئی ہیں. نیوکلیئر جو ہے سارا آپ کا سسٹم وہ آپ امریکہ کے ہاتھ دے دیں گے. جیسے بہت سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایونچولی امریکہ نے آپ کا ہتھیار ہی لینا ہے یا اس پہ اس پہ قبضہ کر ہی لینا ہے یا اس کو ختم کر دینا ہے. تو ایونچولی تو پھر ڈپلومیٹیکلی تو پھر شاید وہ یہ ڈیمانڈ کریں تو آپ یہ بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، بیکاز آبویسلی یہ کریٹیکل ڈیسیژن ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے. یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. جنگیں جو ہیں، میں ایکچولی ہادیہ میں کیا بات کر رہا ہوں،
میں بات یہی کر رہا ہوں کہ یہ جس پروسیس میں ہم ابھی گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, مطلب جس کی ہمیں خواہش ہے, اور خواہش رائٹ کے اوپر ہے, پاکستان حق کے اوپر. پاکستان نے زیادتی نہیں کبھی اسرائیل کے ساتھ کی. پاکستان کے ساتھ اسرائیل اگر اس طریقے سے آتا تو پاکستان نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں اسرائیل کو. تو اسرائیل ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کرتا ہے تو وہ ایک بات ہے. لیکن میں تو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ ان کی نیبرہڈ میں دیکھیں جو اسرائیل کے, تو وہ سارے یہ آزما چکے ہیں کہ لیٹس ٹرائی ہم اسرائیل کا مقابلہ کر لیں. تو پاکستان کی کیا فیٹ بنتی ہے, اللہ کرے اللہ میاں کامیابی کامرانی دے پاکستان کو. اگر ہم یہ والا روٹ لیتے ہیں, اگر ہم یہ والا روٹ لیتے ہیں کہ نہیں وی ول ٹیک آن اسرائیل ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, یا ابھی سے ہم ٹیک آن کر لیتے ہیں, اگر ہم دیتے ہیں اللہ میاں ہمیں کامیابی کامرانی دے, تو دیٹ کوڈ بی ون روٹ. نہیں, یہ آپ جب کہتے ہیں کہ جی باقی ملکوں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا, کیا باقی ملکوں کا دفاعی سسٹم پاکستان جیسا ہے؟ پاکستان کا دفاعی سسٹم تو آپ یہ دیکھیں, پاکستان کا دفاعی سسٹم انڈیا نے میزائل مارے ہیں جو میں انڈیا کے اٹیک کی بات کر رہا ہوں, جو پاکستان نے کیا وہ ایک الگ بات ہے. انڈیا نے جو میزائل مارے وہ پاکستان کے ایئر بیسز پہ آ کے لگے ہیں نا. تو یہ تو کوئی اتنا ہے کیونکہ ہمارے پاس کون سا کوئی آئرن ڈوم ہے کہ ہم کہیں کہ سو ڈیفینس سسٹم نہیں ہے نا. پاکستان نے بھی جو مارے ہیں وہ انڈیا میں بھی لگے ہیں. انڈیا کے پاس S-400 بھی تھا تو وہ گئے ہیں اس کے اندر. تو وہ تو آئرن ڈوم والی اسٹوری تو صرف اسرائیل کے پاس ہے نا, ورنہ تو میزائل جو بھی جس ملک میں مارے گا وہ شاید پہنچیں گے. اب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ منیمم اس گیون سچویشن کو میں اگر بات کروں مجھے یہ ڈیسیجن کی بات کی, تو میں کہوں گا کہ یار میں اپنے بندوں سے پوچھوں گا, یا اپنی فورسز سے پوچھوں گا, اپنے سائنٹسٹ سے پوچھوں گا, یار ہم آئرن ڈوم کو بریک کر سکتے ہیں؟ وہ مجھے کہتے ہیں یس ہم کر سکتے ہیں. تو میں کہوں گا منٹ مارو, آج تاڑی ایسی تیسی ویکھ لینے تو تو جی مینوں یہ پتا چلے نا کہ یار آئرن ڈوم میں ہمارا نہیں چلتا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یار اچھا چلو کوئی بات نہیں, دیکھ لیتے ہیں, کرتے ہیں. دس از ہاؤ آئی ووڈ سیو مائی جنریشن. اور پھر میں یہ چھوڑوں گا اپنی نیکسٹ جنریشن کے اوپر. جی چھوڑنا تو نہیں ہے نا, چھوڑنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ زیادتی ہے نا ہمارے ساتھ, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. مطلب آپ دیکھیں نا وہ جو پرائم منسٹر نے پاکستان کا نام لے کے کہا نتنیاہو نے کہ پاکستان کو بھی رجیم کہا, اور کہا کہ یہ ملیٹنٹ رجیم ہے اور ان کے پاس ایٹم بم ہے. بھائی تمہارے پاس کیوں ہے ایٹم بم ہے؟ اور سب سے پاگل تو تم ہو. میں نے آج اسٹڈی کر کے مجھے یہ سمجھ آتی, میں یہ کہتا ہوں یہودیوں کو جو جیوز بننے ہوئے, آپ ٹیسٹ بیڈ ہیں آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کو یوز کر رہا ہے آپ کی باڈی کو. آج مزائل تو گر رہے ہیں یہودیوں کے اوپر, اسرائیلیوں کے اوپر. اسلحہ کس کا بکنا ہے؟ یہ جہاز کا تم نے مجھ سے کویسچن کیا ہے, جہاز وہاں پہ کون سے بک رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, F-35 اڑ رہے ہیں, کس کے ہیں؟ امریکہ کے ہیں. لوگوں کو پتہ چلنا ہے اچھا جی F-35 نے تو یہ کام کر دیا, لاؤ جی ہم خریدتے ہیں F-35 ہمیں دیں. اچھا جی آئرن ڈوم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اسرائیل کی تھوڑی بہت ہی کنٹریبیوشن ہوگی, وہ بھی ہمیں کنٹریبیوشن وہ بھی ساری امریکہ نے کی ہوئی ہے. تو الٹیمیٹلی امریکہ ٹیسٹ بیڈ بنا کے یہودیوں کا استعمال کر کے اپنی مارکیٹ سے جائی ہوئی ہے اس نے. اٹس ایکچولی اس کو کیا کہتے ہیں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتی ہے. 1940 سے 48 سے لے کر اب تک تقریباً $350 بلین کی امداد دے چکا ہے فوجی اس کو اسرائیل کو. اور پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 1947-48 سے لے کر اب تک میرے خیال سے جو ایکسٹرنل ہے وہ $100 ارب ہوگا, $120 ارب ہوگا. کہاں $350 کی ویسے ہی امداد ہی مل چکی ہوئی ہے. سو اس کے اوپر ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتا ہے. امریکہ پاگل ہے $248 بلین دے رہا ہے. سو ہی از گیٹنگ سم تھنگ بیک. جابس ان ریٹرن بن رہی ہیں, انڈسٹری فلرش کر رہی ہے, چیزیں بیچ رہا ہے دنیا کو. سو یہ تو یہودیوں کو سمجھنے کی بات ہے. یہ سارا نیکسس ہے. آج میں یہ جو سمجھتا ہوں وہ یہودی جو اس وقت کسی پناہ گاہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ یہودی جو بلڈنگ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ آ کے ایران کا میزائل لگا, اور وہ یہودی جو 18 یہودی مر گئے ہیں, وہ کسی کے ٹیسٹ بیڈ میں مرے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں وہ کسی کے ٹیسٹ بیڈ میں, میں بات یہ کہ امریکہ کی پالیٹکس بھی جیوز کے ہاتھ نہیں ہے. نہیں جیوز کے ہاتھ میں نہیں ہے, نہیں جیوز کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جیوز ٹوٹل امریکہ اسرائیل میں ٹوٹل جیوز کتنا ہے, وہ 90 لاکھ اسرائیلی کہہ لیں, اسرائیلی ٹوٹل خود 90 لاکھ ہیں. تو وہ جیوز امریکہ میں کتنے ہوں گے؟
تو امریکہ کی آبادی تو ہے 30-32 کروڑ. بات تو پھر الومناٹی پہ چلی جاتی الومناٹی کی بات نہیں ہے. یہی وہی ہیں جو امریکہ کو بھی رول کر رہے ہیں. اچھا مجھے خیر اس کا اتنا علم نہیں ہے. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی یہ گیم ہے, وہ انٹرسٹ ہیں اس کے سارے یہ مڈل ایسٹ کے اوپر کانفلکٹ رکھے ہوئے کہ ریسورس رچ ایریا ہے وہ سارے کا سارا, اور اس ریسورسز کے اوپر اس نے یہ ساری مینیپولیشن اس نے بساط بچھائی ہوئی ہے. ایک تو میں نے ایک لنکیج تمہیں کر دی اس کی جو ڈیفینس کی انڈسٹری کے ساتھ, دوسری اس نے اس کو ایک بہت بڑی اکانومی انڈسٹری ہے, بھلے وہ اس کا جتنا مرضی تیل اپنے ملک سے نکلتا ہو لیکن اس کو اور ضرورت ہے, تو وہ اس نے ساری بساط بچھا کے اس نے سیٹ اپ کیا ہوا سارے. اللہ میاں ہماری قوم کو بھی ہدایت دے, ہمارے سسٹم کو بھی صحیح کرے ملک کے, کہ ہم ٹیکنالوجی میں ابھی دیکھیں نا ایران جو تھا وہ ساورن اسٹیٹ کے اوپر ایکٹ کر رہا تھا انقلاب کے بعد سے, خاص کر جس کو یہ رجیم بولتے ہیں انقلاب کے بعد سے, تو وہ اٹ واز ٹرائنگ ٹو ایکٹ ایز اے ساورن اسٹیٹ. سو امریکہ کی خود سے فورسز تو نہیں گئی ہیں, وہی یہودی گئے ہیں, اسرائیلی گئے ہیں, لڑ لڑ کے ختم کر کے آ گئے ہیں. جسٹ امیجن اباؤٹ اٹ. اچھا آپ نے تو ویسے تھوڑی سی ڈپریسنگ نیوز دے دی, میں تو آئی واز ایکسپیکٹنگ دی ادر وے اراؤنڈ. نہیں وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر تو ڈیفینیٹلی آپ مورال بند کرنے کے لیے تو وہ یہی باتیں ہوتی ہیں. سو آئرن ڈوم از اسٹل اسٹینڈنگ. آئرن ڈوم اسرائیل نے ضرور ابھی ایران نے ابھی یہ کہا ہے کہ جی ہم نے اس کو کر دیا, تو وہ اس کو متاثر اس طریقے سے کر دیا کہ وہ ان کے جو میزائلز ہیں, جو لانچرز ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں. تو ایران کی بات ہے, اب انڈیپینڈنٹ سورسز کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے تو کوئی بھی اس کی کوئی خبر بھی. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہ انٹرنیشنل ایجنسیز یہی ہوتی ہیں نا, تو وہ تو ہیں ہی ویسٹ کے ہاتھ میں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل کی تباہی کو اتنا یہ لوگ ٹیلی کاسٹ بھی نہیں کر رہے کہ تاکہ ہمارا لائک اسرائیل کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے, ہمارا ایک وہ امیج بنا ہوا ہے کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں ڈیفینس میں. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ان اداروں نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی ہوئی ہے. اگر یہ آج جھوٹ بولیں گے تو کل کو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. فار ایگزامپل اگر آج یہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی اسرائیل میں کوئی تباہی نہیں ہوئی ہے, اور کل کو میں بندہ جا کے دیکھتا ہے کہ یار ادھر تو بہت تباہی ہوئی ہے, تو ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. کریڈیبلٹی تو ان کی تب بھی نہیں تھی جب وہ 7 اکتوبر کو انہوں نے کہا جی بیہیڈڈ بیبیز کی سٹوریز چلائی ہیں, انہی آپ کے کریڈیبل. یہ وہی انٹرنیشنل میڈیا ہے. یہ اگر فار ایگزامپل 70,000 لوگ غازہ میں شہید ہوئے ہیں تو وہی انٹرنیشنل میڈیا ہی بتا رہا ہے. اگر وہ بتا رہے ہیں کہ غازہ کی اسٹرپ جو ہے وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی ہے اور تباہ کر دیا اسرائیل نے, تو وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا ہی بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا ہی بتا رہا ہے. اچھا چلیں فنگرز کراسڈ ہے. میسج یہی ہے کہ اٹ از اے کریٹیکل ڈیسیژن میکنگ. یو ہیو ٹو کنسیڈر ایوری تھنگ, کہ کیا آپ کے پاس کیپیسٹی ہے ابھی اس وقت. اگر ہے تو جائیں, بسم اللہ کریں. یہاں جانا تو ہے, یہاں تھوڑا سا انتظار کر لیں.